تو میں چاہوں گا شاید خاقان عباسی صاحب جو ہے، یہ ظاہر ہے ان کا بھی، ان کے خاندان کا بھی 40-50 سال سے اس پارٹی سے منسلک رہے ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے 4-5 پاسبلٹیز امکانات کیے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑی ان کو ڈپٹی وزیر اعظم لگانے کی؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے. ڈپٹی پرائم منسٹر نہ ہی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، نہ اس کا اوتھ ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی آفس ہے. اب وزیر اعظم صاحب کیا اختیارات اپنے کسی اور کو دے سکتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ جو وزیر ہوتے ہیں وزارتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، سیکرٹری ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیکرٹریز یا وزیر جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں. ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے بارے میں بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے. اور یہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا حق بھی ہے. لیکن اس عمل کو کوئی زیادہ پذیرائی، مجھے کوئی مثبت کہیں بھی بات اس کے بارے میں نظر نہیں آئی. اور کیا اس سے فائدہ ملے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اگر کوئی محاذ آرائی ہے پارٹی کے اندر جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. میرے خیال سب اس جماعت میں سب لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے، کہ اگر آج وہ بھی اس معاملے کو نہیں سلجھا سکتے، بلکہ تاثر تو یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ بن گئے، تو پھر بات بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ایک جماعت ہو اور وہ ذمہ داری ایک شخص پہ ڈال دے یا کسی اور پہ ڈال دے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جماعت کے اندر کوئی اور آدمی چلا رہا ہے. یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی، جو کہ ایک بڑی لوز کولیشن گورنمنٹ تھی. اس میں پی ایم ایل این تقریباً 1/3 سے تھوڑا اوپر تھی، لیکن اس کا جو سارا، جسے اس حکومت کی ناکامی کا ملبہ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، وہ مسلم لیگ نون نہیں برداشت کیا، اور الیکشن میں آپ نے رزلٹ دیکھ لیے. تو یہ آج ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان معاملات سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ کرسیوں کی بندر بانٹ عوام پسند نہیں کرتے. یقین کریں، بہت ہی منفی تاثر ان چیزوں کے بارے میں آج عوام کے اندر ہے، اور ایک بڑی بے چینی اور ایک بڑی نا امیدی کی فضا قائم ہو گئی. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں جی کوئی یہ بن رہا ہے، کوئی وہ بن رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، یہ اپنی کرسیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. جی، یہ جو قیاس آرائی ہے کہ پارٹی کے اندر ایک انتشار ہے اور مختلف لابیز ہیں، یہ قیاس آرائی ایسے ہوا میں نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی کے اوپر روز یہ گولہ باری نظر آتی ہے. جاوید لطیفہ صاحب ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم جینونلی ہارے ہیں. پھر یہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم لگانے کا یہ نواز شریف کا ہے. تو دوسرا کیمپ پہ کہہ رہا ہے نہیں جی یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور جس طریقے سے کیا گیا کہ وزیر اعظم بھی سعودی عربیہ میں ہیں، وزیر خارجہ بھی وہاں ہیں، تو اس دوران میں یہاں سے یہ نوٹیفیکیشن کی ایبسنس میں آتا ہے. تو جب پارٹی تجربے سے دیکھا ہے کہ جو سٹرونگ ہوتی ہیں، نواز شریف صاحب اتنے سال یہاں پہ نہیں رہے، مگر پارٹی پہ ان کا ہولڈ رہا، کمپلیٹ ہولڈ رہا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ یہ کہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نہیں ہے، یا اب ان کا پالیسی سازی کے اندر کوئی رول نہیں ہے. تو جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بننا ہو، ورنہ تو رابر ہو، قائد ہو، جو مرضی نامن کلیچر ہو، تو وہ رہتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ٹی وی کے اوپر عام نظر آ رہا ہے، کوئی اب کوئی چھپی ہوئی خبر نہیں رہ گئی. جی عمر صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے. اگر جماعت میں انتشار ہوگا تو جماعت کمزور ہی ہوگی، اس کو اس سے کوئی تقویت نہیں ملے گی یا مضبوط نہیں ہوگی. اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ ایک گھر کے اندر ہی اختلاف ہو، اور جو آپ نے کہا کہ گولہ باری ہو رہی ہو، تو پھر گولہ باری اپنے گھر پہ تو کوئی نہیں کرتا نا. نقصان تو پھر گھر کا ہی ہوگا، نقصان اس جماعت کا ہی ہوگا. تو یہ بڑی کم از کم میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی صداقت ہے
کہ میاں نواز شریف صاحب اب پارٹی کو پر ہولڈ ری گین کرنا چاہتے ہیں اور فزیکلی کرنا چاہتے ہیں. یہ پوزیشن صدر کی ان کی ہی تھی. یہ عدالت نے ان کو قانون کی تشریح کر کے اسے علیحدہ کیا تھا 2018 کے اندر. تو اگر وہ اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, لیکن اس سے جس طرح یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک تفریق نظر آتی ہے جماعت کے اندر جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی. جی آپ بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں اور بھی عقل مند لوگ تقریباً تمام ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایک بالکل ساری چیزیں نارملائز نہیں ہو جاتی, جب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے, انویسٹمنٹ بھی لوکل بھی آئے, فورن بھی آئے اور یہ معاملات آگے چلیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو خبریں اب آ رہی ہیں لیٹسٹ جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. پی ٹی آئی نے بھی اپنی احتجاج کی کال دے دی ہے. پی ٹی آئی کی تو اپنی جگہ, مگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ ہیں اور انہوں نے یہ پروو کیا گیا ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے اکیلے دھرنا دے کے یہاں گورنمنٹ کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ ہلا دی تھی. تو ان کا جو آج ایک تو انہوں نے بڑی خوفناک قسم کا تقریر کی ہے, پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو پھر اس سے بات کرتے ہیں. جناب اسد قیصر صاحب, ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا. جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں. ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا, آپ کو بھی اعتراض تھا, پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا. اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے, کچھ تھوڑا آگے پیچھے. اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ خدا کرے یہ خبر غلط ہو, لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو, چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں, چھوڑو اس اقتدار کو, آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت. لیکن شاید میری بات احمقوں والی لگ رہی ہوگی. آپ کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے؟ آج بھی وقت ہے سمجھ. بڑی خوفناک عامر صاحب یہ خوفناک کی ساتھ میں جو زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مور اوور جو انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے جو اپنی احتجاج کی تاریخیں دی ہیں, ایک وہ 2 مئی کی کراچی میں دی ہے اور پھر انہوں نے 9 مئی سے وہ پشاور سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو ان کی اپنی سیکورٹی ہے وہ 400 افراد جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ڈنڈا بردار ہوتے ہیں. اور پشاور کے پی ایک حساس صوبہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے وہ شروع کریں گے. تو یہ شاہد صاحب ایک تو ان کی تقریر آپ نے سنی کہ ان کے یہ جذبات اور پلس یہ 9 مئی ایک بڑا ایک اہم اب سمبولک ڈے بھی بن گیا ہوا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس کے آپ؟ دیکھیں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اور حکومت سنتی ہے, ان کی بات پر غور کرتی ہے اور پھر کوشش کرتی ہے کہ بات سنبھل جائے, کچھ جواب دے دیتی ہے. بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ آج ملک میں جو سیاست ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے, وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے. اور آپ دیکھ دیں کہ مولانا صاحب جو کل اتحادی تھے, جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے, پی ڈی ایم کے صدر تھے اور جو تحریک چلی اس کی روح رواں تھے, پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی, اور اس میں بڑا رول ان کی جماعت کا ہوا کرتا تھا کہ اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے اور جو ایک جوش و خروش اس جماعت کا ہے یا جو ان کے پاس طاقت ہے ایک مقابلہ کرنے کی, وہ شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. اور مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے پتے کمزور بھی ہوں تو وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. تو آج اگر وہ جو بات کر رہے ہیں تو حکومت اگر اگنور کرے گی تو یہ ان کی غلطی ہوگی. مولانا صاحب کی باتوں میں
وزن بھی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے عمل بھی ہوتا ہے.